دو بیٹیاں ہیں. کہا میرے پاس گھر میں فقط 3 کھجوریں تھیں, فقط 3 کھجوریں, وہ آنے والی بھی 3 تھی. کہا میں نے تینوں کھجوریں اٹھائیں اور اس بڑھیا کو دے دی. کہا اس بڑھیا نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی, دوسری بیٹی کو دی. تو سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اب میرے دل میں یہ تھا یہ تیسری کھجور یہ خود کھائے گی. کہا جب ان دونوں بچیوں نے کھجور کھا لی نا, اب اس اماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, دونوں ٹکڑے دونوں بیٹیوں کو دے دیے. کہا میں سوچتی رہی یہ ماجرا کیا ہے. شام کا وقت ہوا نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ سنایا. کہا یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جو بیٹیوں کی وجہ سے دنیا میں آزمایا جائے گا, جو بیٹیوں کی وجہ سے دنیا میں آزمایا جائے گا, رب قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لے گا, بے حساب جنت عطا فرما دے گا, بے حساب جنت. اور سرکار نے فرمایا کہ اگر قیامت والے دن اس ماں کو کسی وجہ سے جہنم میں بھی رب بھیجے گا نا, یہ بیٹیاں سہارا بن کے کھڑے ہو جائیں گی, آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی, والا ہماری ماں کی جنت بھیج دے. تو یہ بیٹیاں ہیں. یہ درمان آج لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی ہے, اسے کہنا بیٹی ہوئی ہے, یاد رکھنا بیٹے انسان کے 10 بھی ہوں تو 4 بھائی کے پاس باپ کی میت کے پاس بیٹھ کے بیٹے نہیں رویا کرتے. بیٹوں کو ہوتی ہے وراثت بھی, اگر تیری 4 بھائی کے پاس بیٹھ کے کوئی روئے گا تو رونے والی تیری بیٹی ہوگی. یہ بیٹیاں ہیں, باپ کو تکلیف پہنچتی ہے بیٹیاں پہلے پہنچتی ہے, باپ کو دکھ ہوتا ہے بیٹیاں پہلے آسرا بن کے سامنے ہوتی ہے. گھر کے اندر ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لینا, آج ہی جا کے کر لینا, بیٹا اور بیٹی دونوں گھر کے اندر موجود ہوں, نام نہ لینا, کہنا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی پلایا جائے, تو 100% شوٹی کے ساتھ کہتا ہوں پانی لے کے بیٹی والے پہنچ جائے گی کہ میرے باپ کو پیاس لگی ہے. یہ کملی والے مصطفیٰ نے اس لیے بیٹی کی عظمت کو اجاگر کر کے زمانے والوں کو بتایا, اے زمانے والوں یہ بیٹیاں رب کی نعمت اور رحمت ہوا کرتی ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا ہم نے صرف حق ادا کیا, ہم فارغ ہو گئے. نہیں میرے بھائی, بیٹیوں کو صرف سسرال بیچ کے یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہم بری مسلمہ ہیں. نہیں, بیٹی بیٹی ہی ہے. اگر شادی کے بعد بیٹی پہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے تو پھر اس کا سہارا بنیے. حدیث بات سنیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ بہترین ہے, کون سا صدقہ بہترین ہے, کون سا مال ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کروں, اللہ اس خرچ کرنے پر مجھے زیادہ نفع عطا فرمائے گا. کملی والے مصطفیٰ کا فرمان سنیے گا. سرکار نے فرمایا جس کی بیٹی اس کے سسرال سے کسی وجہ سے گھر پلٹ گیا ہے, فرمایا جو بندہ اس پہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ سب سے بہترین ہے. سبحان اللہ. آج ہم بہت سمجھتے ہیں بیٹی کو طلاق ہو جائے, نہیں, سرکار نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے کہ بیٹی جب پہلے تو گھر میں تھی نا, پہلے تو صرف بیٹی کی پرورش کرنے پہ ثواب تھا, ہمیں بیٹی تو اب بھی تیری ہے, بیٹی تو اب بھی تیری ہے, لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں اب وہ پلٹ کے تیرے پاس آئے گی نا, اب تیرے ثواب کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اگر اب تم اس کی خدمت کرے گا, اب اس پہ مال خرچ کرے گا, رب تجھے مال خرچ کرنے کا بھی ثواب دے گا, رب تجھے صدقے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. یہ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دین ہے مصطفیٰ کا. یہ اسلام نے عورت کی عزت اور عظمت کو جو ہے وہ زمانے کے اندر آشنا کروایا ہے. اور سرکار نے فرمایا اگر کسی کی بچی پہ آزمائش آ جائے نا, آزمائش آ جائے, شادی کے بعد آزمائشیں آتی ہیں, بیٹیوں والے بیٹھے ہیں, فرمایا جب آزمائش آ جائے نا تو اپنی اس بیٹی کی آزمائش کو دور کر دو, رب اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. یہ بیٹیاں ہیں جن بیٹیوں کو من پٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا.